صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها. انہوں نے فرمایا والحمدللہ الذی، یہ بھی حمد سے ہی شروع ہے کہ ساری تعریفیں حمد و سپاس اس خدا کے لیے ہے کہ من علینا بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ نبی، خدا نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ہم پہ احسان کیا. من احسان کیا ہمارے اوپر، منت رکھا ہے. دون الامم الماضیہ، جبکہ گزشتہ امتوں کو یہ توفیق نہ ہوئی، ان کے حصے میں پیغمبر اسلام نہیں آیا، یہ ہمارے حصے میں. والقرون السالفہ، اور گزشتہ زمانوں میں یہ کام نہیں ہوا. خدا نے پیغمبر اسلام کو گزشتہ زمانے والوں کے لیے نہیں بھیجا، ہمارے لیے بھیجا، تو ہمیں مخصوص کر دیا خدا متعال نے، لہٰذا یہ احسان عظیم ہے. ورنہ انبیاء تو پہلے گزشتہ امتوں میں بھی آئے، اور یہ کام خدا نے اپنی قدرت سے کیا. بقدرتی ہی، اپنی قدرت کے ذریعے خدا نے یہ کام. کس قدر قادر ہے، مطلق ہے خداوند، سب سے پہلے انہیں خلق کرے، سب سے آخر میں بھیجے. سب سے پہلے خلق کرے، مخلوق اول پیغمبر اسلام، مصنوع اول پیغمبر اسلام، اور سب سے پہلے خلق. دعائے ندبہ میں شروع میں یہی باتیں ہیں، سب سے پہلے خلق کیا، پھر تمام انبیاء کو ان سے پہلے بھیجا، پھر ان کے مقدمتاً آخر میں پیغمبر اسلام کو بھیجا. بقدرت ہی، اپنی قدرت سے. وہ قدرت کیسی قدرت ہے؟ لا تعجز عن شیء، جو کسی بھی چیز کے سلسلے میں عاجز نہیں آتی. خدا کی قدرت کہیں جا کے ختم نہیں ہوتی، ہم کہیں کہ نہ اس کے مقابلے میں اب خدا کی قدرت کام نہیں کرے گی. نہ، خدا کی قدرت چونکہ لامتناہی ہے، بے انتہا ہے، تو لہذا کسی بھی چیز کے بارے میں عاجز نہیں آتا خداوند. وَإِنْ عَظُمَ، اگرچہ وہ چیز، اگرچہ وہ شے جس قدر بھی عظیم ہو، تو خدا کے قدرت کے سامنے، جب آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، خدا متعال نے پہاڑوں کو بنایا، دریاؤں کو بنایا، اب ایسے ہزار عالم آدم اور بنائیں، اس کی قدرت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. تو خدا نے اپنی اس قدرت کاملہ سے پیغمبر اسلام کو بھیجا. وَلَا يَفُوتُهَا شَيْءٌ، اور وہ قدرت صرف اس طرف سے نہیں ہے، اس طرف بھی ہے. اس قدر باریک بین ہے، اس قدر قادر ہے کہ کم ترین ذرات کو بھی خداوند متعال اپنے علم میں جانتا ہے. وَإِن لَطُفَ، اگرچہ وہ بہت ہی لطیف کیوں نہ ہو، باریک، لطیف، نازک، جس قدر بھی باریک سے باریک تر ہو، علم الہی میں ہے. ذرے کو بھی آپ تقسیم کریں اپنے ذہن میں، کیونکہ باہر تو شاید ہم نہ کر سکے ذرات کو تقسیم، ذہن میں تقسیم کر کے جس قدر بھی چھوٹے سے چھوٹا ذرہ، ہزارواں، لاکھوں، کروڑواں حصہ بھی آپ اس کے بنا دیں، اربوں کے حساب سے ذرے کا حصہ بھی بنا دیں، تب بھی ایک ذرہ خداوند متعال کے علم میں ہے، اور وہ بھی مکمل ہے. نہ صرف ہمیں بھی علم ہے مثلا بعض ذرات کا، لیکن ذرات کیا ہے نہیں معلوم، اس کے اندر کیا ہے، باہر کیا، کیسے بنا، اس کے ترکیب، تجزیہ، تحلیل ہمیں نہیں معلوم. خداوند اس کے بھی جو ہے ظاہر و باطن سب کچھ جاننے والا ہے. تو اسی قدرت کاملہ سے پیغمبر اسلام کو ہمارے لیے بطور انعام، یعنی منت کے احسان کیا ہمارے اوپر. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، یہ ہمارے لیے احسان عظیم ہے. یہ خداوند متعال کا احسان ہے. اور اسی طرح امامت احسان خداوند متعال ہے. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، ہمارا ارادہ ہے کہ ہم احسان کریں. انبیاء کا آنا اور ائمہ کا آنا احسان. تو آقا امام زمان کا وجود جسے خداوند متعال نے برقرار رکھا ہوا ہے، ہمارے اوپر احسان ہے. اگر سمجھے، یعنی اس قدر احسانات ہیں خداوند متعال کے.
صرف اطاعت اور کچھ نہیں. فختم بنا على جميع من زرع وجعلنا شهداء. پس ہم پہ جو ختم کر دیا خدا متعال نے. اب باقی امتوں کا آنا بند ہے. اب یہ آخری امت ہے. اسی امت نے تا قیامت آگے جانا ہے. اب یہ آخری امت ہے, آخری نبی, آخری امت. ہم پہ جو ہے مخلوقات کا سلسلہ کہ امتوں کی جو ہے کچھ اور مخلوق یہ ختم ہوئے دوسری مخلوق, نہ ایسا نہیں. ابھی یہ امت جاری رہے گی اسی طرح سے تا قیامت. وَجَعَلَنَا شُهَدَاءَ عَلَى مَنْ جَحَدَ. اب ہماری اس امت میں جو لوگ منکر ہیں, یہود ہیں, نصارہ ہیں, کافر ہیں, ان پر ہمیں گواہ بنایا ہے اور ہم ان کے اوپر حجت ہیں. جس طرح انبیاء ہمارے اوپر حجت ہیں تو اس طرح اسلام, مومنین, مسلمان یہ کفار پہ حجت ہیں. ہمیں انہیں آنا چاہیے, تحقیق کرنا چاہیے, پوچھنا چاہیے بھئی اتنے سارے مسلمان تم لوگ کیا کر رہے ہو, کیا واقعا سچ ہے نہیں ہے, یہ چیزیں. لہذا وَجَعَلَنَا شُهَدَاءَ عَلَى مَنْ جَحَدَ وَكَثَّرَنَا بِمَنِّهِ عَلَى مَنْ قَلَّ. اور قلیل امتوں کے مقابلے میں ہمیں کثرت سے نوازا خدا متعال. یہ امت بڑھتی جائے گی, پھیلتی جائے گی کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ساری دنیا ایک ہی امت اور پیغمبر اسلام کی امت, آخری امت, ساری دنیا جو ہے پیغمبر اسلام کا کلمہ پڑھے گی. اللہم, یہ اگلا پیراگراف ہے تیسرے نمبر پہ. فرمائے اللہم, اے اللہ. اللہم کا معنی ہے اے اللہ. خلاصہ باقی جس کی ترکیب مرکیب کو رہنے دیں, ترجمہ سے اتنا ہے. جہاں بھی اب اللہم تو ہمیشہ ہمارا استعمال میں ہے. اللہم معنی یہ نہیں, اے اللہ. اللہم, اے اللہ. پس صلی, صلی درود بیج, رحمت نازل فرما, برکات نازل فرما. دعا ہے صلی. اللہم, اے اللہ. فصلی, پس پہلے کچھ چیزیں بیان کیا, اب اس کے بعد بیان کر رہے ہیں. پہلے پیغمبر اسلام کو اس طرح نازل کیا, بس فصلی درود بیج علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. اب جو ہے محمد پر درود نازل فرما, رحمتیں نازل فرما, برکتیں نازل فرما. خدا متعال سے دعا ہے اللہم فصلی, پس درود بیج پیغمبر پر, امین کا, جو تیرے امین ہے, امانت دار ہے, امانت دار قرآن, امانت دار علم الہی, امانت دار شریعت ہے, امانت دار خزانہ دار علم, خزان العلم. جو زیارت جامعہ میں یہ نہ کہ خزان العلم, علم کے خزینہ دار ہیں. تو پیغمبر امین ہے, امین وحی الہی, معصوم ہے. کہ پیغمبر پہ درود بیج, امین کا, جو تیرے امین ہیں, جو تیرے امانت دار ہیں, دین کے, شریعت کے, وحی کے, قرآن کے امانت دار ہیں, اور امت کے امانت دار. علی امین کا, علی وحی کا, وہ امین ہے تیری وحی پر. وہ جو خدا متنازل کرتے پیغمبر بغیر کم و کاست کے امت تک پہنچا دیتے ہیں. قرآن میں کتنے قل ہیں؟ قل یا ایھا الذین آمنوا, قل ان صلاتی و نسکی و محماتی. جی قل لا اسألکم, قل ہمیشہ الگ ہے. قل هو اللہ احد, قل یعنی چی کہہ دیں. یہ خطاب صرف پیغمبر کے لیے ہے نا, یعنی آپ کہہ دیں انہیں, پیغمبر کو یہاں سے آگے کہنا چاہیے, یہ تو میرے لیے قل, میں قل کو کیوں کس لیے کروں, قل کو تو رہنے دیں. امین ہے کہ نہ, یا وہاں سے یہ قل بھی آیا ہے کہ قل بھی, کہ دیکھیں میرے لیے اس طرح سے خدا نے فرمایا قل, یہ بیان کریں. یعنی خدا کی وحی کو من و ان, جو اپنے لیے ہے وہی بیان کیا, یعنی امین ہے. امینک علی وحیک, پیغمبر پہ درود نازل فرما, پیغمبر پہ سلام بیج, رحمتیں نازل فرما, جو تیرے وحی کے امین ہیں, امانت دار ہیں. سمجھ میں آئے انشاءاللہ. وحی میں کمی بیشی نہیں فرماتے. یہ قرآن میں کہاں بیان ہوا ہے؟ ماشاءاللہ. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. وما ينطق, وہ بولتے نہیں ہیں پیغمبر اسلام کے بارے میں. وما ينطق,
وہ نہیں بولتے. انل ہوا، ہوا خواہشات کے ذریعے کے سبب نہیں بولتے. یعنی میرا دل کرتا ہے میں بولوں، وہ اس طرح نہیں بولتے کہ میرا دل چاہتا ہے. وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے. ان ہوا، یہ نہیں ہے مگر الا وحی یوحا، وحی ہے جو وحی نازل ہوئی ہے. یعنی پیغمبر جو کچھ بولتے ہیں خدا و متعال کی ہدایات کے مطابق بولتے ہیں. تو یہ امین ہے. وہ ما ینطق عن الہوا ہے، جو اپنی خواہشات کے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بولوں، وہ نہیں بولتا. جو بھی خدا کا پیغام پہنچے، ایسا نہیں کہ میں اپنی طرف سے نہ، جو بھی پیغمبر صاحب بیان کرتے ہیں وحی الہی ہے، امین ہے وحی.